بہت شکریہ. آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج کل میڈیا والوں کے لیے بڑے ماشاءاللہ بزی دن ہے، خاص طور میں کراچی میں. تو آپ لوگ بار بار آتے ہیں اور عزت افزائی کرتے ہیں ہماری، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں حافظ نعیم صاحب کا اور ان کی باقی ٹیم کا ساروں کا شکر گزار ہوں کہ آج وہ ہمارے پاس آئے، اور اسامہ بھائی سب کا، مسلم بھائی آپ سب کا. کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن کے نام پہ خیر ہم سب نے لڑا، جو ڈرامہ تھا وہ سارے دیکھتے آئے. 15 جنوری کو بھی سب نے دیکھا. ہماری آج بڑی ڈیٹیل میں، اب میں یہ بتا دوں کہ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے دوران بھی اور الیکشن کے بعد بھی کم از کم ہمارا آپس میں رابطہ تھا. اور میں جو پرسوں 3 دن پہلے جو کماڑی میں جو میرے پہ زرداری مافیا نے مجھ پہ اور باقی ہمارے ایم پی ایس پہ، سعید آفریدی اور جتنے وہاں تھے، مبین جتوئی اور سارے، جو ایک پلانڈ اٹیک کرایا تھا، ان کی حافظ بھائی آپ نے مذمت کی. میں آپ کی جماعت کا شکر گزار ہوں اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں. سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے، یہ اصل میں میری نظر میں تو اختلاف رائے برکت کی باعث ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ وائلنس میں، تشدد میں نہ ہو، اور مقصد ایک ہو کہ اس ملک کی کوئی بہتری ہو. اور وہ کبھی بھی بے ایمانی سے یا زور کے ذریعے یا ڈنڈے کے زور پہ کبھی بھی کوئی قوم آگے نہیں بڑھی. یہ جمہوریت کا عمل ہوتا ہے. جو بلدیاتی نظام الیکشن ہوتے ہیں، اصل میں تو وہ نرسری ہوتی ہے جمہوریت کی، اور وہیں سے لیڈرشپ نکلتی ہے. اور لوگوں کے جو مسائل ہیں، روز کے جو مسائل ہیں، وہ کبھی بھی ایم این اے، ایم پی اے اور وہ منسٹر نہیں کرتے، وہ ہمیشہ بلدیاتی نظام جب آتا ہے جب ہی ہوتے ہیں. تو اس شہر میں جو زرداری مافیا نے جو نظام پچھلے سال چلایا ہوا ہے تباہی کا، اسی طرح انہوں نے یہ 15 تاریخ کو الیکشن بھی کروایا. اور اس الیکشن میں جو ہوا وہ میڈیا کی آنکھ نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا. اور آج کل تو جتنے بھی ہیں، جس کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے، وہ ایک اپنا ٹی وی چینل ہے، ساری دنیا نے سوشل میڈیا میں بھی دیکھا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کل رات کو بھی ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلی تو اس کے اوپر بھی ہم نے کوئی آبجیکشن اٹھائی ہیں. ہمارا جو آج ہماری جو میٹنگ ہوئی، اس میں جو ہمارا ایک جوائنٹ رد عمل جو طے پایا ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ہم جوائنٹ کمیٹی بنائیں گے، 4 رکنی، 2 ہمارے جماعت اسلامی کے بھائیوں کی طرف سے رکن ہوں گے اور 2 ہماری تحریک انصاف کے ہوں گے، جو کہ جتنے فارم 11 ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے ہم ٹیلی کریں گے. کیونکہ میں نے ایک خط لکھا ہوا ہے ہماری پارٹی کی طرف سے، بڑی ڈیٹیلڈ اسٹڈی اس کے اوپر ہوئی ہے الیکشن کمیشن کو، کہ 40 کے قریب یونین کاؤنسلز ایسی ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا. اور بہت ساری مثالیں آپ کو ملتی ہیں. اور ابھی میں نے حافظ بھائی کو ایک چنیسر کی ہی مثال دکھائی کہ وہ 49 کو کیسے 249 کر دیا اور 53 کو کیسے 253 کر دیا اور 400 ووٹ آگے کر دیے. وہ کوئی اس میں نہ ووٹ ہے نہ وہ ہے. تو وہ فارم 11 ہمارے پاس سارے ہیں، جماعت اسلامی کے پاس بھی سارے ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ الیکشن کے دوران بھی اور بعد میں بھی ہماری یہ بات چیت چلتی رہی. حافظ بھائی میں نے بھی ان کو کال کیا، انہوں نے بھی مجھے کال کیا کہ فارم 11 کے اوپر ہم اکٹھے بیٹھ کے ہم پہلے یہ سیٹل کر لیں گے کہ فارم 11 کے حساب سے ووٹ کا رزلٹ آنا چاہیے، کیونکہ فارم 11 پہ پریسائڈنگ افسر جو الیکشن کمیشن کا ممبر ہوتا ہے اس کا انگوٹھا لگا ہوتا ہے. تو اگر اس کے بعد کوئی آ کے فرشتے، خیر فرشتے تو یہ کام نہیں کرتے، غلط کام تو شیطان کرتا ہے، اگر اس کے بعد کوئی آ کے یہ ڈال جائیں اور یہ رزلٹ آگے پیچھے کریں تو اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. اور جو فورمز ہمارے پاس آئینی طور پہ اویلیبل ہیں، ان فورمز پہ ہم اس کو ضرور اٹھائیں گے. تو ہمارا پہلا یہ ہوا. دوسرا، اس کی وجہ یہ کہ مینڈیٹ کا تحفظ، ٹرانسپیرنسی، ایک دوسرے کی مینڈیٹ کا تحفظ کرنا، یہ ہر جمہوری جماعت کا فرض بھی ہے، اور ملک کی اور صوبے کی اور شہر کی ترقی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ صاف و شفاف عمل ہمیشہ رہے. اسی لیے میں آخری بات حافظ بھائی آپ کے کرنے سے پہلے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ
ہماری جب حکومت تھی تو خان صاحب کے ساتھ کیبنٹ میں کچھ 1.5 پونے 2 سال تک جو آخری تھے، وہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں شروع ہوتی تھی، وہ پوچھتے تھے کہ ای وی ایمز کا جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کا ہمیں اپڈیٹ دو. یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ہم بات کرتے تھے، اور سب جماعتوں کو ہم نے کہا جو حزب جو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی تھیں، یا کہ آپ اچھا سولوشن آپ لے آئیں، پروپوز کر دیں، کیونکہ اب یہ چکر ختم ہو جائے. ابھی الیکشن ہو گیا، الیکشن ہونے کے 3 دن تک کے بعد لوگ بیٹھے ہوئے جناب، اور 600 800 1200 ووٹ کا الیکشن ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی ابھی یہ یو سی میں وہ ابھی ہم ووٹ نہیں گنے. اس دن میں ایک شو میں بیٹھا تھا، میں فون پہ تھا، حافظ بھائی یا شاید میرے پہلے اس میں تھے یا میرے بعد، وسیم مدامی صاحب کا شو تھا. تو وہ جب میں بات کر رہا تھا تو ٹی وی کے اوپر، میں فون پہ میں دیکھ رہا تھا، ٹی وی پہ وہ دکھا رہے ہیں بیلٹ باکسز ایمٹی ہو رہے ہیں نا، وہ فوٹیج دکھا رہے تھے. تو میں نے وسیم مدامی صاحب سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ اپنی اسکرین دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی اسکرین ہی گل چل رہی ہے. یعنی کہ 2 ڈبے ہوتے ہیں بھائی، ایک میں ہرا پرچی ڈلتی ہے، ایک میں سفید ڈلتی ہے. وہ ایک ہی ڈبے سے سب پرچیاں نکال کے دکھا رہا ہے. یہی آپ کو اسکرین پہ ہی غلط ہے. ہمارے پاس کچھ ایسے رزلٹ بھی ہیں جس میں چیئرمین کو 400 ووٹ زیادہ پڑ گئے وارڈوں سے، 2 پرچیاں کٹتی تھیں. خیر وہ جو بھی ہوا، اس کو ہم نے کلیئرٹی لینے کے لیے، ہم نے ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ہم نے یہ کمیٹی بنائی ہے. اور جب یہ کمیٹی ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہفتے بھر کے اندر یہ سارا بیٹھ کے کمپائل کر کے لے آئے گی، پھر ہم دوبارہ ملاقات کریں گے، پھر ہم آپ کو اپنا نیکسٹ جو بھی ہمارا ہوگا رائے عمل، وہ ہم آپ سب کو آگاہ کریں گے. مینڈیٹ کا تحفظ کرنا کراچی کی لوگوں کا، وہ ہمارا فرض ہے. اور میں آخری صرف جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز زرداری مافیا نے شہر کراچی کے ساتھ نہیں کی پچھلے 15 سال میں کہ کراچی کا شہر ان کو کبھی کسی وجہ سے بھی ووٹ دے سکے. ہاں، تباہی ضرور کی ہے، چوری ضرور کی ہے، لوٹ مار ضرور کی ہے، قتل و غارت ضرور کی ہے، کرپشن تو کوئی مطلب شروع سے آخر تک کوئی بیان ہی نہیں ہے، وہ تو ختم ہی نہیں ہونے والی. اور جو جے آئی ٹیز بھی بنی تھی نا، وہ حافظ نعیم نے بنائی تھی یا علی زیدی نے بنائی تھی. وہ جو جے آئی ٹیز بنی تھی وہ ہمارے پہلے کی بنی ہوئی تھی، وہ ہم سے حکومت میں آنے کی پہلے کی بنی ہوئی تھی، اور بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے افسران نے اس پہ دستخط کیا تھا. تو یا تو وہ جے آئی ٹیز غلط تھی، اگر وہ جے آئی ٹیز ٹھیک ہے تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. حافظ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ہم یہاں حاضر ہوئے تھے، ہمارے علی زیدی بھائی اور بلال غفار بھائی اور ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ یہاں موجود ہے، مبین جتوئی صاحب اور سارے ذمہ داران. اور ہماری ٹیم میں بھی اسامہ رضی صاحب ہیں، سلیم اظہر صاحب ہیں، مسلم پرویز صاحب ہمارے پولیٹیکل تمام ایشوز کو دیکھتے ہیں، منیم ظفر صاحب جنرل سیکرٹری، اور پوری ٹیم ہم سب یہاں پر حاضر ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے الیکشن 15 جنوری کو ہوا، اور اس سے پہلے کے جتنے حالات تھے اس پر بھی ہم اپنا موقف دیتے رہے. اور جب یہ الیکشن پہلی مرتبہ اناؤنس ہوا تھا، اسی وقت ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جو آر اوز کے اور ڈی آر اوز کے تقرر ہیں، اس پر ہمیں نہ صرف یہ کہ تحفظات تھے، بلکہ ہم نے الیکشن کمیشن کو تحریری طور پر یہ سب چیزیں بھیجی تھیں. جو پورا عرصہ گزرا، جب یہ نامینیشنز ہو رہی تھیں، اس وقت بھی جو ہماری شکایات تھیں وہ بھی الیکشن کمیشن میں موجود. پھر 3 مرتبہ ملتوی ہوا، 4تھی مرتبہ بھی ہو گیا تھا ملتوی. لیکن ہم نے کہا کہ بھائی اب جو بھی ہے الیکشن ہونا چاہیے. کمپرومائز الیکشن تھا، ظاہر ہے حلقہ بندیاں جس طرح کی ہوئی ہیں، ہمیں بھی شدید اعتراضات، تحفظات، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ اس کو بنیاد بنا کر یہ 10 سال بھی الیکشن نہیں کرائیں. ان لوگوں کا موڈ تو یہ ہوتا ہے کہ کرائیں نہ. تو اس لیے الیکشن ہونا بہت ضروری تھا. وہ الیکشن ہوا، لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور رائے سب کے سامنے اندازہ بھی ہے، سرویز بھی ہیں، اور اس کا ریفلیکشن بھرپور طریقے سے شہر میں موجود ہے. اللہ کا شکر ہے، ہمارے پاس ایک بڑی تعداد میں ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا، اور یوسیاں بھی آئیں. لیکن پھر اس کے بعد جو مارکا شروع ہوا، وہ 5 بجے تک تو جو ہونا تھا وہ ہوا. اس کی ساری شکایات ہم نے بھیجی ہوئی ہیں، آپ نے بھی بھیجی ہوئی ہیں، ہم نے بھی بھیجی ہوئی ہیں. لیکن 5 بجے کے بعد جو پہلا مرحلہ آیا وہ یہ آیا کہ فارم 11 اور 12 نہیں مل رہے تھے. اس کے لیے تگودو کی گئی، اس کے لیے لڑائی کی گئی، اس کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھے، انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیے. بہرحال رات گئے تک 3-4 بجے تک بھی سب کو تو نہیں ملے، لیکن پھر بھی بڑی تعداد میں مل گئے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ جب فارم 11 مل گئے تو جو نتیجہ فارم 11 کے مطابق اس کو بدلنا شروع کر دیا. جب اس کو بدلنا شروع کیا تو وہ نمبرز جو ہے وہ ایک واضح طور پر جو چیز چل رہی تھی وہ آگے پیچھے ہونا شروع ہو گئے. تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ بھائی جو نمبرز تھے اس کا تحفظ بھی کرو، اور پھر
ریکاؤنٹنگ کا جو پروسیس شروع ہوا اس میں جو ہے وہ یوسیاں کھانی شروع ہو گئیں. اس ساری صورتحال پر ظاہر ہے کہ ہم نے بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا، احتجاج بھی کیا. اور اس دوران میں آپ نے دیکھا کہ دو واقعات ایسے ہوئے. ایک ہمارے علی زیدی بھائی اور ان کی ٹیم پر حملہ ہوا، اس کی ہم نے شدید مذمت کی، آج بھی کرتے ہیں. اور ایک ہمارے ملیر ہالٹ پہ جب ضلع ملیر کی ایک ریکاؤنٹنگ کے موقع پر وہاں پر ہمارے لوگ جمع ہوئے تو باقاعدہ اٹیک ان پر ہوا. اس ساری صورتحال میں جب ہم احتجاج کر رہے تھے تو سی ایم صاحب کا میرے پاس فون آیا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہم آپ سے کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں کر رہے، جائز مطالبہ ہے. ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، آپ ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں، لیکن جائز. تو آپ اس کی ریکٹیفیکیشن کریں، اس کو ٹھیک کریں گے تو بات چیت ہوگی، ورنہ کیسے بات چیت ہوگی. تو بہرحال انہوں نے پھر ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہمارے پاس اور ہم نے ان سے یہ بات کی کہ بھائی آپ اپنے لوگوں کو جو یہ جہاں سے بھرپور طریقے سے ہار گئے 3,000 4,000 2,000 1,500 کے فرق سے، اب وہ ریکاؤنٹنگ کی درخواستیں دے دے کر نتیجے بدل رہے ہیں. اور ریکاؤنٹنگ کا پورا پروسیس جو ہے وہ گورنمنٹ کو فائدہ پہنچانے والا اور پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچانے والا ہے. تو آپ اپنے لوگوں کو جب تک آپ یہ سلسلہ روکیں گے نہیں، ہم آپ سے بات چیت نہیں کریں گے. انہوں نے اس کو کسی حد تک روکا ہے، لیکن اب بھی ہمیں ظاہر ہے کہ یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ یہ سارا عمل چونکہ کوئی چیز سیکیور نہیں ہے. آپ دیکھیں بیلٹ پیپر سیکیور نہیں ہے، تھیلے سیکیور نہیں ہے، آروز آپ پتہ انفلوئنسڈ ہیں. ظاہر ہے کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے ہی چور ہیں، لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ذمہ داری سے اپنے کام کو کیا ہے. تو ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کرے گا اس کو غلط ہی کہیں گے. اب اس ساری صورتحال میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے اس الیکشن میں جو کچھ دھاندلی ہوئی ہے، کچھ چیزوں کا تعلق الیکشن کمیشن سے ہے، وہاں پر ہم نے رپورٹ کیا ہوا ہے. اس پر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ایکسچینج آف نوٹس کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ جیتیں ہم جیتیں. میں کہتا ہوں اگر جائز طریقے سے پیپلز پارٹی بھی جیتے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر لوگ جو ہیں سب کے باوجود بھی ان کو ووٹ دے سکتے ہیں، لفظ جائز ضروری ہے. ہاں، تو اس پہ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہم سب کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے، لیکن اس کے لیے کم از کم جائز ہونا ضروری ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر ہم نے یہ بھی طے کیا کہ فارم 11 ان کے پاس بھی، انہوں نے کہا ہمارے پاس سب موجود ہیں اور ہمارے پاس بھی موجود ہیں. تو ہم اس میں بجائے اس کے کہ الگ الگ کریں، تو یہ تو پورے شہر کے مینڈیٹ کا معاملہ ہے، اور جو بھی جیتا ہے اس شہر کے مینڈیٹ کا تحفظ کرنا پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری بھی ہے. لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا، ووٹ ڈال دیا، اب ہم کہیں کہ صاحب اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تو اس مینڈیٹ کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے. شہریوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم شہریوں کے ڈالے گئے ایک ایک ووٹ کی حفاظت کریں. تو اس کے لیے پھر ہمارا اتفاق ہوا کہ کمیٹی بن جائے، 2 افراد پی ٹی آئی کی طرف سے، 2 جماعت اسلامی کی طرف سے. ہم ایکسچینج آف نوٹس بھی کریں گے، ایکسچینج آف ای فارم بھی اپنا فارم 11 بھی کریں گے. اور اس کے نتیجے میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہم سے دھاندلی کے ذریعے لے لی گئی ہیں وہ واپس مل جائیں. ایک میں پوری بات کر لوں. دوسرا جو ایجنڈا تھا جو ہم نے پیش کیا وہ یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے، اب جو بھی ہے، جتنی سیٹیں بچ گئیں، جتنا ہم تحفظ کر سکے، اس سب کے نتیجے میں بھی ایک ڈائریکشن سامنے آ رہی ہے. تو اس میں ہمارا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم ایک کنسنسس، ایک اتفاق رائے شہر میں پیدا کریں. سوال ہوتا ہے خود الیکشن میں اتنے کمپرومائز چیزوں کے ساتھ، ووٹر لسٹوں کے ساتھ، حلقہ بندیوں کے ساتھ، اس پورے پیٹرن کے ساتھ جانا، یہ ایک کمپرومائز تھا کہ جو ہم نے کیا. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں اس کا تصور ہو سکتا ہے کہ اتنی چیزیں خراب ہوں اور الیکشن بھی ہو رہا ہو، لیکن ہمیں پتا ہے پھر الیکشن ہی نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح سے سب چیزوں کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کڑوا گھونٹ اگر ہم پی سکتے ہوں، سب لوگ شہر کی بہتری کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اجڑ گیا ہے. جماعت اسلامی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کی اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنا میئر بنائیں گے. اس پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں علی زیدی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا کہ الیکشن کے بعد انہوں نے ہمارے لیے کلمہ خیر کہا، ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا، خیر مقدم کہا. میں نے بھی ان کو کہا، اور ہم نے اس وقت بھی دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اپنے اپنے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے. تو ہم اس پر قائم ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور اس کے لیے کمیٹی بھی ہماری بنی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا کنسنسس ڈیولپ ہو جائے جس میں یہ کنفنٹریشن جو بھی پولیٹیکل ہے، سارے اختلاف رائے کے باوجود ہم شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی ایک مشترکہ چیز کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. اس کے لیے ہم نے ان سے درخواست کی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ان کے بھی فورمز ہیں، ان کی اپنی پارٹی ہے، یہ بتائیں گے آپ کو، لیکن ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ اگر آپ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو جماعت اسلامی اپنا رول پلے کر سکتی ہے، اور جماعت اسلامی کنسنسس میئر کے ساتھ
انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کی خدمت کے لیے تیار ہے، اور اتنا ہمارے اندر حوصلہ بھی ہے، ظرف بھی ہے کہ ہم پورے شہر کو ساتھ لے کر چلیں گے. اور ظاہر ہے جو ہمارے ایسے دوست ہیں جس کے ساتھ ہم نے پہلے بھی مل کر الیکشن لڑا ہے 2015 میں، ہماری ان سے کمیونیکیشن بھی ہے، بات چیت بھی ہے، اور سارے اختلافات کے باوجود ہم اپنے پریس کانفرنسوں میں کرتے ہیں یا اپنی اس میں، سب کے باوجود ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہماری ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ اس میں ہماری مدد کریں تاکہ شہر ڈیولپ ہو، شہر کے 3.5 کروڑ لوگ اب کچھ سکون کا سانس لے سکیں. بس اس درخواست کے ساتھ ہم یہاں پر حاضر ہوئے تھے. تو یہ دو اہم ترین مسئلے تھے. ایک مینڈیٹ کے لیے تو ہم نے اس کے تحفظ کے لیے تو ایک دوسرے کی سپورٹ کمیٹی بنا دی ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری طرف سے یہ پیشکش ہے اور ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے شہر میں، اتفاق رائے، اور متفقہ میئر کے طور پر آپ جماعت اسلامی کو اگر قبول کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم سب مل کر شہر کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہاں کریں گے. نہ میں صرف حافظ بھائی، یہ آپ کی بات ہماری میٹنگ میں بھی ہوئی. میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے نا یہ کلیئرٹی ہے ہمارے پاس ڈیسیشن میکنگ میں. یہ فیصلہ تو ڈیسیشن ہو چکا ہے کہ ہم نے کسی بھی فورم پہ، کسی بھی لیول پر ہمارا زرداری مافیا کے ساتھ کوئی رول ہو، اس ملک کو تباہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کا جو بات ہے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس، جیسے آپ نے عرض کیا، ڈفرینٹ فورمز ہیں، ہمارے ڈفرینٹ لیولز ہیں، لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ ہم رابطہ کر کے تو پھر ویل گیٹ بیک انشاءاللہ. جو ہوگا شہر کے لیے بہتر ہوگا. جی اچھا حافظ صاحب، آپ جہاں پیپلز پارٹی کے سالوں سے آپ کی آئے دن پریس کانفرنس شہر کی تباہی کا ذمہ دار قرار دیتے تھے، وہاں پی ٹی آئی کو بھی دے رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دی، 3-4 سال کراچی کو اگنور کیا. تو کیا اس رائے سے آج تھوڑا سا آپ ہٹیں گے اپنے پرانے اسٹیٹمنٹ سے؟ ایک تو یہ چیز، دوسرا کہ سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، تو آپ دونوں اخلاقی، آئینی اور قانونی طور پہ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا، دو باتیں اس میں. ایک بات یہ ہے کہ جو بھی ان کے اوپر ہماری تنقید تھی، یہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ وفاقی حکومت میں تھے. جب حکومت میں اب جماعت اسلامی کا میئر بنے گا تو کیا کوئی تنقید نہیں کرے گا؟ غلطی ہوگی تو تنقید کی جائے گی، یا جس کو کوئی غلطی سمجھے گا تنقید کی جائے گی، جو قابل اصلاح ہوگی اس کی اصلاح ہوگی، اور جو غلط فہمی ہوگی اس کا ازالہ کیا جائے گا. بالکل اسی طریقے سے ہماری اگر ان کے اوپر، ان کی حیثیت میں جو ان کو مینڈیٹ ملا اور وفاقی حکومت تھی، تو جو تنقید تھی ہم تنقید کرتے تھے، یہ اپنا جواب دیتے تھے، ہم اس پر قائم ہیں، یہ اس پر قائم ہے، اس پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کیا اشتراک عمل نہیں ہو سکتا اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز میں؟ تو اپنے پورے، لیکن ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کر اختلاف کیا جائے اور اپنا پوری بات لوگوں تک پہنچائی جائے، اسی تہذیب کے دائرے میں رہ کر جو ہے وہ اپنی بات چیت کو آگے بڑھایا جائے. ہم تو اس کے قائل ہیں. پیپلز پارٹی کا معاملہ بھی یہ ہے کہ بھائی ہم ان سے کون سی ایسی چیز، خدا نخواستہ ہم گالم گلوچ نہیں کرتے، میں کوئی پرسنل اٹیک نہیں کرتا، میں تو جس چیز کی نشاندہی کرتا ہوں آج بھی اس پہ قائم ہوں. تو لیکن اس سب کے باوجود بات چیت تو ہوتی ہے نا، بات چیت تو کریں گے نا. بات چیت کے بغیر کیسے مسئلہ حل ہو سکتا ہے پولیٹیکل؟ اس میں آپ اسمبلی میں بھی بیٹھتے ہیں تو بات تو کرتے ہیں نا. تو اس لیے ہمارا ایک ہے. دوسری بات آپ نے کیا کہی تھی؟ نہیں دیکھیں، پیپلز پارٹی کی جو نمبر پوزیشن اگر ہوتی نا، یقین کریں تو مجھ میں، ہماری پارٹی میں اتنا حوصلہ ہے کہ ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے اور ان سے یہ کہتے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ جائیں نہ جائیں، آپ میئر بنائیں. ان کی پوزیشن نہیں ہے نمبر 1. یہ بات ایک حقیقت ہے. نمبر آف ووٹس کے اعتبار سے بھی نہیں ہے اور نمبر آف سیٹس کے اعتبار سے بھی نہیں ہے. ابھی 25 تاریخ کو جو نتیجہ الیکشن کمیشن میں آئے گا نا 6 سیٹوں کا، اور جتنی چیز اب ہم نے ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے ایکسچینج بھی کر رہے ہیں، جو فارم 11 موجود ہیں اس کے مطابق، اور جتنی شکایات وہاں پر موجود ہیں اس کے مطابق آپ دیکھیں گے تو اس سارے عمل کے باوجود جو الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران ہوا، 5 بجے کی پوزیشن کے بعد بھی ان کی پوزیشن نمبر 1 نہیں ہے. اب یہی تو بات کر رہے ہیں ان سے کہ پہلے آپ ہمارا مینڈیٹ تسلیم کریں پھر کوئی بات ہوگی. ان کے بعد آپ ایک ملا لیتے ہیں تو بھی آپ کو وہ اتنی خوشی سے تو میئر کراچی نہیں بنائیں گے. آپ کو اختیارات اور انتظامی معاملات پر یا مالی معاملات پر پیچھے رکھیں گے. اگر آپ تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں اور وہ گولڈن نمبر لے لیتے ہیں سٹی کونسل کے اندر جو آپ لوگوں کو چاہیے، تو بھی وہ آپ کو تسلیم نہیں کریں گے. تو آگے اگر آپ میئر کراچی بن بھی گئے تو مالی معاملات اور انتظامی معاملات کو ہاتھ میں لینے کے لیے کیا علاقے عمل ہے آپ؟ دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پہلا مسئلہ ہے نتیجہ. میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم اگلی بات کیوں کریں جب تک کہ جس کا جتنا مینڈیٹ ہے وہ آ جائے اور اس کو تسلیم کر لیا جائے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے
کہ میں نے اس لیے یہی وہ بات ہے جو جس کے خدشات اور یہ سب پیدا ہو رہے ہیں. ایک کنسنسس اگر ڈیولپ ہو سکتا ہو تو اس کی ایفرٹ ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ پارٹیوں کے اپنے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. جماعت اسلامی کے اپنے فورمز ہیں, پی ٹی آئی کے اپنے فورمز ہیں, ان کی اپنی لیڈرشپ ہے, ہماری اپنی لیڈرشپ ہے, پیپلز پارٹی اپنا اختیار رکھتی ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں نمبر 1 یہ کہ سب ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں اور جو جیتا ہے وہ جیت جائے, جو ہارا ہے وہ ہار جائے. اور دوسری بات یہ کہ خواہش اور ریکویسٹ یہی ہے کہ کنسنسس ہو جائے. اس کے بعد ایک منٹ میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں ان دونوں باتوں میں. دیکھیں, میں نے جو شروع میں آپ سب کے سامنے عرض کیا, اختلاف رائے میں برکت ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی عقل کل نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھ لے شخص دنیا میں کہ اس کو سب آتا ہے, یا ہوتا ہی نہیں ایسے تو ہم اختلاف رائے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا ان سے بہت چیزوں پہ اختلاف رائے رہا ہے, ہوگا, رہتا ہے, لیکن تہذیب کے دائرے میں. جماعت اسلامی کے کسی ممبر کے اوپر اگر پولیس کی یہ رپورٹ ہو, یا تحریک انصاف کے کسی ممبر کے اوپر اگر پولیس یہ رپورٹ کرے کہ وہ یعنی کہ ایسے غیر قانونی کام میں نام بھی نہیں لیتا, کہ وہ ہے, تو وہ پارٹی سے اس کو خارج کیا جاتا ہے. ہم نے کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ہماری اپنی حکومت تھی, عمران خان وزیر اعظم تھے, ہماری کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے اوپر اگر کبھی کوئی الزام لگا, کوئی ان کے اوپر کیس آیا, کوئی نیب کی انکوائری ہوئی, ان کو کیبنٹ سے ہٹایا گیا, ان سے کہا گیا کہ آپ جائیے اپنے آپ کو انوسنٹ پروف کیجئے, پھر آپ واپس آ جائیے گا اگر آپ کر سکیں. یہ کئی دفعہ ہوا, کئی وزراء کے ساتھ ہوا, اور کلیئرٹی مانگی گئی. یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ اگر کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی, چاہے آپ اس سے غلط ہی الزام لگاؤ, آپ پہ الزام لگائے اور آپ اپنے آپ کو اس ملک میں کورٹس موجود ہیں, اس ملک میں سپریم کورٹ موجود ہے, اس ملک میں ادارے انصاف کے موجود ہیں, آپ کلیئر کرائیں اپنے آپ کو, پھر آ جائیں. لیکن اگر اس کے اوپر پانی پھرکا جائے اور کوئی برا, میرا نہیں خیال کہ کبھی میں نے سنا ہو, کہ آپ نے سنا نہ انہوں نے کبھی سنا ہوگا کہ ہم نے کبھی ایسا کیا ہوگا کہ کلیئر ہی سے کوئی آ گیا ہو تو جو اتنا بڑا الزام ہے جی تو خارج ہو جاتا ہے. تو یہ اگر آپ نے میری تو انٹیگریٹی کے اوپر کوشچن کبھی نہیں ہوتا, اختلاف رائے کے کوئی حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے سر. جی سر, مطلب یہ بات تو بالکل کلیئر ہے نا کہ میئر کے لیے اگر جماعت اسلامی سے کوئی امیدوار ہے وہ حافظ نعیم رحمان, یہ تو ہماری کلیئر ہے نا, پارٹی کا فیصلہ فیصلہ ہے. ہے. اب آپ جس سے بھی بات کریں گے اس فیصلے کے تحت کریں گے, جی جی, جو آپ کو میئر کا عہدہ دے گا باقی باتیں بعد میں کریں گے. اس طرح جب میئر کے عہدے پر بات چیت شروع ہوگی کسی پارٹی سے, کسی ایک پارٹی سے, تو پھر ظاہر سی بات ہے جماعت اسلامی کی ہماری جو کراچی کی شورا ہے اس نے, اور امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اس کی منظوری دی ہے. میں خود کچھ نہیں ہوں, ہماری جماعت ہے, اس کا فیصلہ ہے. تو اور یہ بات بھی ہمارا فیصلہ, یہ فیصلہ تو اب تک ہے کہ میئر کے علاوہ ہم جو ہے نا کمپرومائز نہیں کریں گے. پہلی بات تو یہ طے ہے نا, ظاہر ہے یہ بات تو بالکل واضح ہے. لیکن میں ابھی اس پر بات ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں مینڈیٹ تسلیم کرو, اور اس کے ساتھ کنسنسس اگر ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ پارٹیوں کے اپنے اپنے فیصلے ہیں, اور ہم بات اس وقت شروع کریں گے جب نتیجہ جو ہے واضح طور پر سامنے آ جائے گا. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, میں صحافیوں سے بھی اور آپ سے ضرور کیجیے گا کہ یار یہ جو بات ہے نا کہ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں گئے تو وہ کام نہیں کرنے دیں گے, تو بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے کہیں, یہ بات ان لوگوں سے کہیں کہ جو ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو حکومت چلا رہے ہیں, تو وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے پاس نہیں آئے گا تو میں یہ پیسے آپ کو نہیں دوں گا. یہ کسی کی ذات کے, کسی کے والد صاحب کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں, جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہم لیں گے. حافظ صاحب جملوں میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی. علی صاحب نے کہا کہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی, آپ نے دے دی گئی, بنا دی ہے کمیٹی, بنا دی. دو لوگ ہیں نا. صاحب آپ نے اتنے خدشات کے اظہار کیے ہیں الیکشن پر, کیا ایم کیو ایم کا جو فیصلہ تھا بائیکاٹ والا وہ درست تھا؟ میں تو چاہتا تھا وہ الیکشن لڑیں, اس لیے کہ دیکھیں ایم کیو ایم, میں چاہتا تھا کہ وہ الیکشن لڑیں, اور میں نے آخر تک اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش وہ الیکشن لڑتے اور انہیں پتہ چل جاتا کہ وہ کس پوزیشن میں ہیں. انہوں نے بائیکاٹ کا جو فیصلہ کیا وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے اور ان کو اختیار حاصل ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے آخری گھنٹے تک اس بات کی کوشش کی کہ الیکشن نہ ہو. اور اگر یہ کسی جینون مسئلے پر ہوتا نا تو ہم یہ بات سمجھ سکتے تھے, لیکن اگر حلقہ بندیاں مسئلہ تھا اور تھا, ہم نے تو کمپرومائز الیکشن لڑا, تو انہیں ریجیم چینج کے موقع پر کم از کم یہ کام تو کروا لینا چاہیے تھا نا. جب انہوں نے اس وقت یہ کام نہیں کیا
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے الیکشن ڈیلے کروا رہے تھے, حلقہ بندیوں کے لیے نہیں کروا رہے تھے. میں ایک منٹ اس میں ایڈ کر دوں. جی دیکھیں 4 حلقے ہم نے یعنی کہ فارم 11 جن کے ہمارے پاس سے وہ 4 حلقے وہ چینج ہوئے, ان کا رزلٹ ابھی 40 کا خط لکھا ہوا ہے. جب وہ ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد کلیئرٹی آ جائے گی, جو آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس یہ کلیئرٹی آ جائے گی. دوسرا یہ بھی ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ جو حالات ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور انشاءاللہ اگلی دفعہ صوبائی حکومت بھی ہم بنائیں گے اور پھر اصل اختیارات دیں گے میئر کو, جو بھی ہوگا میئر, کہ میئر کے اختیار ہوتے کیسے ہیں, ڈیوالو ہوتا کیسے ہے, آرٹیکل 140 کے اوپر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا کیسے ہے. سیٹیں لی ہیں, کیسے صوبائی حکومت, آپ نے بلدیات میں 39 سیٹیں لی ہیں, 40 چلیے کیسے صوبائی حکومت یہ سوال مجھ سے 2015 میں بھی پوچھا گیا کر رہا ہوں سر. اب میں آپ کو جب اگلا الیکشن ہوگا پھر جواب دوں گا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس پیپلز پارٹی آئی تھی تو اس میں بھی ڈیڈ لاک ہو گیا تھا جو آپ سے ملاقات انہوں نے کی تھی. آج بھی آپ امید آپ کو ہے یا مایوس ہو کے جا رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں ان سے بھی ہم نے ایک ہی بات کہی تھی کہ نتیجہ صحیح کرو. یہاں بھی ہم نے پیش رفت کی ہے کہ نتیجہ صحیح کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے کمیٹی تک بنا دی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ ان سے ہم نے کہا, انہوں نے دیکھیں یہ بات جتنی ہے وہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک جیسچر دیا کہ مزید جو ہے وہ قبضے کچھ رکے, لیکن ابھی بھی ہمیں خطرہ ہے. جب تک آروز کے پاس معاملہ ہے, ہمیں تو پتہ ہے کہ آروز کتنے انفلوئنس ہیں, اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تحفظ حاصل ہو ہمارے مینڈیٹ کا. اور ہم نے ان سے بات ہی یہ کی تھی کہ بھائی ساری باتیں بعد میں ہوں گی, پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ نتیجہ ٹھیک کریں. اور آج ہم نے یہاں پیش رفت کی ہے اور درخواست ہم نے کنسنسس کے لیے جو ہمارے نقطہ نظر ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دی ہے, یہ اپنا فیصلہ کریں گے. صاحب یہ بتائیے گا اسد عمر کہتے ہیں کہ اس الیکشن کو رد کرتے ہیں, تو آپ لوگ بطور پارٹی الیکشن رد کر رہے ہیں یا اس میں ابھی ساتھ جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو یہ اچھا سوال آپ نے کیا. الیکشن سندھ میں 2 فیزز میں ہوا. جو پہلا فیز ہوا وہ بھی آپ کی کیمرہ کی آنکھ نے دکھایا, اس میں خون خرابہ بھی دکھایا, اس میں ایک بڑی ایک مزاحیہ بننے کے ویسے تو بڑی افسوسناک تھی لیکن پڑھنے سے بڑی مزاحیہ خبر تھی. کشمور میں ڈاکوؤں کی اور پولیس کی بات چیت طے پا گئی, ڈاکوؤں نے ڈبے واپس کر دیے. یہ اخبار کی خبر نہیں, ٹی وی کی بھی خبر تھی. یہ کشمیر میں ڈاکو اور پولیس کی آپس میں بات چیت ہو گئی ہے اور ڈاکوؤں نے بیلٹ کے ڈبے واپس کر دیے. الیکشن ختم ہو کے رات کو 10 بجے چلا. تو یہ الیکشن بھی دیکھا, ہم نے اس وقت بھی مسترد کیا تھا. ہماری جی ڈی اے ہماری پارٹنر تھی ہے, وہ جی ڈی اے والوں کے ساتھ ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا. اور ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کے اوپر بھی ہمارے تحفظات اتنے تھے کہ میں اسد عمر صاحب نے تو پریس کانفرنس کر کے انڈورس کر دیا. میں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ الیکشن تو ہوا ہی نہیں ہے, یہ تو تماشا ہوا ہے. جو 11:30 بجے تک 10:30 بجے تک تو پولنگ ہی شروع نہیں ہوئی, 12:30 بجے آدھے سے زیادہ شہر میں پولنگ شروع ہوئی. جو تماشے دیتے رہے, وہ ماسک لگا کے لوگ گھس رہے ہیں, ٹھوک رہے ہیں, مار رہے ہیں ٹھپے, ساری دنیا نے تماشا دیکھا. دیکھیں وہ اپنی جگہ جنگ ہم جاری رکھیں گے, لیکن پروسیس تو ہے نا, یہ ٹرانسپیرنسی لائیں گے تو. اس الیکشن میں آپ نے ڈاکو کس کو پایا؟ ہاں, اوپر سے 780 کاٹے چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حافظ بھائی, یہ سنیں, میں اب آپ کو یہ آن ایئر کئی دفعہ کہہ چکا ہوں آپ کو. دادو میں آج سے یہ سیلاب سے پہلے جو دادو الحمدللہ میڑ ہم جیت گئے, وہاں ہماری ٹاؤن کمیٹی بھی آ رہی ہے اور حیدرآباد میں بھی ماشاءاللہ ہم نے, اچھا ہمارا تیسرا ٹاؤن بھی آ جائے گا, 2 ٹاؤن تو ہم جیت چکے ہیں, سویپ ہی کر گئے, شاہ فیصل اور پرت آباد, اور ابھی انشاءاللہ سرفراز ٹاؤن بھی آ جائے گا. اس پہ بھی یہ 2 نمبری کر رہے ہیں, اس میں ایک آدھی اسی کے اوپر 2 اسی پہ یہ کھیل رہے ہیں, انشاءاللہ وہ آ جائے گا. اب میں آپ کو بتاؤں, دادو میں جناب ابھی فلڈ سے پہلے لوگوں نے ایک پرامن مظاہرہ کیا, پرامن مظاہرہ پانی کی قلت میں. انہوں نے 3-4 کا نام لے کے 375-380 لوگوں پہ ATA کاٹ دی, اس پہ لے دیا نامعلوم افراد. جو جائے ادھر صرف فارم لینے الیکشن کا, اس کو ارسٹ کر لیں کہ تم ATA میں ہو, اب یہ 780 لگا ہوا تم پہ. سو اس طرح کا الیکشن نہیں ہوتا. دونوں سے ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کی ریلیشن شپ کی آپ بات کر رہے ہیں, جو عام انتخابات بہت جلد ہونے جا رہے ہیں, تو کیا اس میں جماعت اسلامی اور PTI سندھ میں کوئی ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کرنے جا رہے ہیں؟ ایڈوانس میں کھیل رہے ہو فیض, ابھی اس کا تو ابھی یہ پہلے ختم ہو جائے لڑائی تو. اچھا ایک بات علی بھائی, یہ ہم جو ابھی ہمارے ساتھ لوگوں نے احتجاج کیا, اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کیا,
لیکن میں یہ ضرور مطالبہ کروں گا کہ اس پر جو ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں اور وہ دہشت گردی کی کلاس تک لگا دی گئی ہے، مجھ پہ اس کو حکومت کو چاہیے کہ علی زیدی صاحب پر بھی اور جو بھی ہمارے جماعت اسلامی کے کارکنوں پہ بھی لگائی گئی ہے اس کو واپس لیا جائے. ٹھیک ہے. تھینک یو.